بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف مقدمہ اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے اپنی معیت میں درج کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق چودھری پرویز الہی نے ترقیاتی اسکیم کے ٹھیکے کی مد میں 2 ارب رشوت لی۔ ایف آئی آر کے مطابق 10 ارب روپے کی لاگت سے گجرات پرانا جی ٹی روڈ کی تکمیل کی گئی۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں دکانوں پر ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت آئی ایم ایف کے مطالبات کی روشنی میں ٹیکس تجاوز کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 20 لاکھ دکانوں پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی شرائط پر دکانوں پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے اسپیشل اسکیم لانچ کی جائے گی، جس کے تحت دکانوں کے لیے بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے تاخیر کے باعث حاجیوں کا کوٹا فائنل نہ ہو سکا، جس کے باعث قومی ایئر لائن پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز کو حج کے لیے فلائٹ آپریشن مرتب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کے باعث پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ حج کوٹا دستیاب ہے لیکن حج کرنے والے کم پڑ گئے۔ ڈالر کی قلت اور مہنگائی سے پاکستانیوں کے لیے حج ادائیگی بھی مشکل ہو گئی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے اور دیگر ایئر لائن کو حج کے لیے فلائٹ آپریشن مرتب کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور نے اس سال حاجیوں کی تعداد تاحال فراہم نہیں کی۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر قائد دن میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا موجودہ تناسب 57% ہے، جبکہ شمالی مغرب سے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے الیچی برائے سوڈان والکر پرتیس کا کہنا ہے کہ سوڈان میں متعارف فریقین مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے الیچی کا کہنا تھا کہ سوڈان میں فریقین نے مذاکرات کے لیے نمائندے نامزد کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات سعودی شہر جدہ یا جنوبی سوڈان کے شہر حبہ میں ہوں گے۔ ابھی مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی گئی۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے مردم شماری میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج شارع فیصل پر مظاہرے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جہاں خانہ شماری ہو گئی وہاں اب تک مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آدھا کراچی شمار نہیں کیا گیا اور خانہ شماری ابھی تک مکمل نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈائریکٹر ادارے شماریات سندھ نے 7ویں ریجنل مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کیے۔ ڈائریکٹر ادارہ شماریات سندھ منور علی کے مطابق سندھ کی آبادی 64,63,000 کا اضافہ ہو چکا اور صوبے کی آبادی 5,43,18,000 تک پہنچ گئی ہے۔